کیا کمال ہے کہ حسین کے خون کا کمال ہے. مٹی میں اثر ہے کہ حسین کے لہو میں اثر ہے, حسین کے خون میں اثر ہے. سوچنے کی بات ہے, جس کا خون 1400 سال سے نہیں مرا وہ حسین 1400 سال سے کیسے مرے گا؟ اب جاگیے گا عزیزو, پہنچے بات تو بتائیے گا. خون نہیں مرا, خون دوڑتا ہے دل میں. اس کا مطلب وہ دل بھی نہیں مرے گا جس میں وہ خون جائے گا, وہ خون جاتا ہے دماغ میں. دماغ بھی حسین کا زندہ ہے. نہیں پہنچی بات, دنیا والوں کو بتا دیجئے جس کے نواسے کا دماغ 1400 سال کے بعد زندہ ہے, اس کے نانا کے دماغ کو کیسے اذیان ہو جائے گا؟ پہنچ رہی ہے نا بات؟ حسین کربلا کے زمین پر آئے اور حسین نے زمین کربلا کو عظمت دے دی, حسین نے زمین کربلا کو فضیلت دے دی. ہزاروں زمینیں دنیا میں ہیں مگر زمین کربلا جیسی کوئی زمین نہیں. زمین کربلا تنہا ایسی زمین ہے جس پہ ہزاروں آسمان قربان ہیں. ہزاروں آسمان جس زمین پہ قربان ہیں اس زمین کو زمین کربلا کہتے ہیں. زمین کربلا پہ حسین نے کس لیے قدم رکھا؟ بس پہلے دن کی بات سے آج کی بات ملا کر میں بات انشاءاللہ تمام کیے دیتا ہوں. کہاں سے آغاز کیا تھا ہم نے؟ حسین سے بیعت مانگی گئی. کیوں بیعت مانگی گئی؟ اس لیے کہ یزید کو اپنی حکومت کے اوپر لباس اسلامی پہنانا تھا. یزید بادشاہ تھا, بادشاہ رہتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. مسئلہ کب ہوا؟ جب یزید نے اس بادشاہت کو خلافت رسول بنانے کی کوشش کی. حسین کھڑے ہو گئے. حسین نے کہا نہیں, ہم بادشاہت کو مذہب نہیں بننے دیں گے, ہم حکومت کو اسلام نہیں بننے دیں گے, ہم تخت شاہی کو دین نہیں بننے دیں گے. تاکہ دنیا سمجھے حکومت الگ ہے, اسلام الگ ہے. کاش کہ وہ وقت آئے کہ ہم دنیا کو بتا پائیں کہ اسلام الگ ہے, حکومت الگ ہے. اسلام لا اکراہ فی الدین کا پیغام دیتا ہے. دین میں کوئی جبر نہیں ہے. آپ کلمہ پڑھیں نہ پڑھیں, آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں, اگر دین کے باہر ہیں. ہاں دین میں آ گئے تو پھر تو شرط ہے, واجب ہے نماز پڑھنا. لیکن آپ کسی کلمہ جس نے نہیں پڑھا اس سے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی, تم نے کلمہ کیوں نہیں پڑھا, کلمہ پڑھو. یہ جبر ہے, دین میں جبر نہیں ہے. اسلام اور حکومت میں بڑا فرق ہے. کاش کہ ہم دنیا کو بتا پائیں. اسلام انسانیت کا پیغام دیتا ہے, حکومت جبر و تشدد سے بنائی جاتی ہے. اسلام کہتا ہے کسی کا حق نہ مارو, کسی پہ ظلم نہ کرو, چاہے تمہیں کتنا نقصان اٹھانا پڑے. حکومت کہتی ہے کہ چاہے جبر کرنا پڑے, چاہے کسی کو لوٹنا پڑے, چاہے کہیں پہ قبضہ کرنا پڑے, اگر حکومت لینی ہے تو چاہے جو کرو سب جائز ہے. یہ حکومت ہے. جیسے حکومت اور اسلام میں فرق ہے ایسے اس کی لڑائیوں میں فرق ہے. اسلام کے لیے لڑی جانے والی لڑائی کو جہاد کہتے ہیں, حکومت کے لیے لڑی جانے والی لڑائی کو جنگ کہتے ہیں. جنگ الگ ہے, جہاد الگ ہے. ہر میدان میں نکل آنے والا مجاہد نہیں ہوتا. جو اپنی حکومت
قائم کرنے کے لیے لڑتا ہے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے لڑتا ہے، اپنے نام و نمود کے لیے لڑتا ہے، وہ جنگجو ہوتا ہے، مجاہد نہیں ہوتا۔ جو اللہ کے لیے لڑتا ہے، اللہ کے نام کے لیے لڑتا ہے، قرآن کے لیے لڑتا ہے، انسانیت کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے، وہ مجاہد ہوتا ہے، جنگجو نہیں ہوتا۔ جو چیزیں جنگ میں جائز ہوتی ہیں وہ چیزیں جہاد میں حرام ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں جنگ میں جائز ہوتی ہیں، وہی چیزیں جہاد میں آ کے حرام ہو جاتی ہیں۔ مثلا اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگنا جنگ میں جائز ہے، لیکن اپنی جان بچانے کے لیے میدان سے بھاگنا جہاد میں حرام ہوتا ہے۔ ارے بھاگنا زندگی میں چھوڑیے، مرنے کے بعد بھی مجاہد میدان نہیں چھوڑتا، اسی لیے آپ نے دیکھا نہیں حر نے مرنے کے بعد بھی کربلا کا میدان نہیں چھوڑا۔ شکلیں دونوں کی ایک نظر آتی ہیں، مجاہد بھی شکل سے ویسا ہی لگتا ہے، جنگجو بھی شکل سے ویسا ہی لگتا ہے۔ مجاہد کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی ہے، جنگجو کے ہاتھ میں بھی تلوار ہوتی ہے، مگر ایک تلوار ہے اپنے لیے چلانا، ایک تلوار ہے خدا کے لیے چلانا۔ اس کو اگر میں اپنے بچوں کے لیے سمجھاؤں تو ایسے عرض کروں، ایک بلیڈ، چاقو گلی اور محلے کے بدماش کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، ایک چاقو گلی اور محلے کے بدماش کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے، اور ایک سرجیکل بلیڈ، چاقو نما چیز ڈاکٹر کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، کاٹتی یہ بھی ہے، کاٹتی وہ بھی ہے، مگر بدماش کے ہاتھ کا چاقو چلنے سے پہلے دیکھتا نہیں ہے کتنا کاٹنا ہے، کہاں سے کاٹنا ہے، کیسے کاٹنا ہے، مگر ڈاکٹر کے ہاتھ کا سرجیکل بلیڈ چلنے سے پہلے دیکھتا ہے کتنا کاٹنا ہے، جتنا ضروری ہوتا ہے زندہ رہنے کے لیے اتنا ہی کاٹتا ہے۔ مطلب مجاہد کے ہاتھ کی تلوار زندگی دینے کے لیے چلتی ہے، جنگجو کے ہاتھ کی تلوار مارنے کے لیے چلتی ہے۔ مجاہد کے ہاتھ کی تلوار چلنے سے پہلے دیکھتی ہے کتنا کاٹیں، کہاں سے کاٹیں، کیسے کاٹیں۔ اب بھی نہیں سمجھے علی کی تلوار چلنے سے پہلے 7 نسلیں کیوں دیکھ لیتی تھی؟ اسی لیے دیکھ لیتی تھی۔ اب بات اپنے آخری مرحلے پر ہے۔ جیسے جہاد اور جنگ میں فرق ہے، ویسے ہی جنگ اور جہاد کے نتیجے میں بھی فرق ہے، جہاد اور جنگ کے نتیجے میں بھی فرق ہے۔ 1939 ورلڈ وار ہوا، ٹھیک؟ کس کس کے درمیان؟ ایک طرف امریکہ اور برطانیہ، ایک طرف جرمنی اور جاپان۔ کتنے سال ہو گئے؟ 40، 60 اور 25 یہ جوڑ لیجئے، 85 سال، 85 ایئرس لگ بھگ ہو گئے۔ پوری طریقے سے جرمنی کے شہر کئی تباہ ہو گئے، پوری طریقے سے جاپان کے شہر کئی تباہ ہو گئے۔ مگر آج 85 سال کے بعد دیکھیے، جرمنی کی اکانومی کسی طریقے سے امریکہ اور برطانیہ کی اکانومی سے کم نہیں ہے۔ جاپان کی کاریں امریکہ کے کاروں کے ساتھ روڈ پہ دوڑ رہی ہیں۔ 85 سال پہلے جنگ میں امریکہ اور برطانیہ نے ان دونوں کو ہرایا تھا، اور 85 سال کے بعد یہ برابر میں آ گئے۔ یہ ہے جنگ کا نتیجہ۔ توجہ دیجیے گا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جنگ میں جسے ہرایا جاتا ہے وہ 100 سال ختم ہونے سے پہلے اس کا قد برابر میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جسے جہاد میں ہرایا جاتا ہے وہ کبھی سامنے آ کے کھڑا نہیں ہوتا۔ حسین نے 1400 سال پہلے یزید کو ہرایا تھا، آج تک کوئی دنیا میں یزید کا نام لینے والا نہیں ہے۔ آج اگر کسی سے کہہ دیں بچوں سے یزید آ رہا ہے، یزید آ رہا ہے، ڈرے گا کوئی؟ معلوم ہے کون تھا یزید؟
شام سے لے کے سندھ تک یزید کی حکومت تھی. مملکت اسلامیہ میں سب سے بڑا شہنشاہ رہا ہے یزید. اتنا بڑا بادشاہ اور آج بچے نام پہ ہنستے ہیں. اتنا بڑا بادشاہ آج بچے نام سن کے ہنستے ہیں. یہ جو 6 انچ کے گڈے جیسا قد یزید کا ہو گیا ہے، یہ لعنت کے تماچے کھا کھا کے اتنا چھوٹا ہوا ہے. حسین نے اسے اتنا چھوٹا بنایا ہے، ورنہ اتنا چھوٹا نہیں تھا. دنیا کے سامنے دنیا کو پیغام دیجئے اور سارا عالم اسلام مل کے پیغام دیں. اسلام الگ ہے، حکومت الگ ہے. ہر کاندھے پہ بندوق رکھ کے نکلنے والا، تلوار لے کے میدان میں آنے والا مجاہد اسلام نہیں ہوتا. جنگ الگ چیز ہوتی ہے، جہاد الگ چیز ہوتی ہے. جہاد وہ تھا جو کربلا میں حسین نے کیا ہے، وہ جہاد تھا. طاقت کے مقابلے پر جہاد ہوتا ہے، طاقت کے ذریعے جہاد نہیں ہوتا. حسین بڑی طاقت کے مقابلے پہ کربلا میں کھڑے ہوئے تھے. شب عاشور جناب زہیر قین نے حضرت عباس سے کہا، اے عباس توجہ دیجیے گا اور شجاعت علوی دیکھیے. عباس کل کے لیے تیار ہونا، علی نے تمہیں اسی جنگ کے لیے مانگا ہے. حضرت عباس نے فرمایا تھا، زہیر قین مجھے کل بس میرے آقا سے اجازت دلوا دینا، حسین کا پرچم شام کے دربار پہ نہ لگا دوں تو مجھے عباس نہ کہنا. حسین کا پرچم شام کے دربار پہ نہ لگا دوں تو مجھے، جملہ سنیے، کیفیت پہنچے. آخری بات ہے، بات تمام ہونے جا رہی ہے. کربلا کے میدان میں مزاج ایک تھا، ذہن ایک تھے، فکریں ایک تھی، سوچنے کا طریقہ ایک تھا، سوچنے کی نہج ایک تھی. عباس کا ارمان تھا کہ حسین کا پرچم شام میں لگا دوں گا. ہو سکتا ہے سجاد نے چلتے چلتے چچا کے لاشے سے کہا، چچا جا رہا ہوں شام، حسین کا پرچم شام کے دربار پہ لگا کے واپس آؤں گا. کربلا کے میدان میں حسین کی قربانی ختم نہیں ہوئی. حسین کی قربانی کربلا کے بعد بھی اسی طریقے سے چلتی رہی، رواں دواں رہی. ہم کربلائی ہیں، کربلا کو مانتے ہیں، کربلا سے محبت کرتے ہیں. کربلا ہماری زندگی ہے، کربلا ہماری روح حیات ہے، کربلا ہماری سانس ہے، کربلا ہماری فکر ہے، کربلا ہمارا مزاج ہے، کربلا ہمارا شعور ہے، کربلا ہماری ذہانت ہے، کربلا ہمارا دماغ ہے. ہمارے دماغ میں کربلا رہتی ہے اور ہمارا دماغ کربلا میں رہتا ہے. اگر ہم کربلائی ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں یہ بات، ہمارے اعمال سے، ہمارے افعال سے، ہمارے کلچر سے، ہماری ثقافت سے، ہماری تہذیب سے کربلا چھلکنی چاہیے، کربلا جھلکنی چاہیے.